جو احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا وہ جاری ہے اور یہ جون کے ختم تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج جس مسئلے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں پوری امت مسلمہ اس پر متفق ہے، سنی ہوں، شیعہ ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، جماعت اسلامی ہو، تبلیغی جماعت ہو، جمعیت علماء ہو، ہماری ریاست کی تنظیمیں ہوں، سارے مسلمان ہر مسلک اور ہر تنظیم سے تعلق رکھنے والے اس مطالبے پر متفق ہیں کہ وقف کا یہ قانون ایک ظالمانہ قانون ہے۔ اس قانون کے ذریعے مسلمانوں کے حقوق کو چھیننے کی کوشش کی گئی ہے اور ہم ہرگز اسے قبول نہیں کر سکتے۔ دوسرا پیغام جو آج کے شہنشین سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، یہ ملک کی تمام اقلیتوں کا مسئلہ ہے، یہ ملک کے تمام انصاف پسندوں کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ملک کے دستور اور سنویدھان کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ یہ ایک علامت ہے کہ یکے بعد دیگرے اس ملک میں تمام اقلیتوں اور بشمول ہمارے ہندو بھائیوں کے تمام مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ بھید بھاؤ کا معاملہ کیا جائے گا۔ جب سنویدھان ختم ہو جائے گا، جب تمام لوگوں کے درمیان برابری کا تصور ختم ہو جائے گا، جب تمام دھرموں کا، مذاہب کا احترام ختم ہو جائے گا تو کوئی باقی نہیں رہے گا۔ آج ہماری اور کل آپ کی باری ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ اس ملک میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی لڑائی نہیں، ہندو بھائیوں سے ہماری کوئی لڑائی نہیں۔ آپ دیکھیے لوک سبھا میں، راجیہ سبھا میں مسلمان ممبران کی تعداد غالباً 24 ہے، لیکن 238 ممبران نے ہمارے موقف کی حمایت کی۔ یہ سب کون تھے؟ یہ سب ہمارے ہندو بھائی تھے۔ یہ ملک محبت کا ملک ہے، یہ ملک انصاف کا ملک ہے، یہ ملک بھائی چارے کا ملک ہے، یہ ملک رواداری کا ملک ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے اس ملک میں جو ہمارے برادران وطن ہیں، جو ہمارے انصاف پسند ہندو بھائی ہیں، وہ پوری قوت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں۔ سول سوسائٹیز کے لوگ اور جو دھارمک رہنما ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ہم ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، ہماری لڑائی صرف سینٹرل گورنمنٹ سے، ہماری لڑائی خدا نخواستہ ہندو بھائیوں سے یا غیر مسلم بھائیوں سے نہیں ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اسی سوچ کے ساتھ اس تحریک کو لے کر چلا ہے، مسلمانوں کے اتحاد کے ساتھ اور برادران وطن کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ ہم اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ قدم بقدم ووٹ کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ حیدرآباد کی سرزمین کو بڑی اہمیت حاصل ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے لیے۔ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے بورڈ کا اجلاس بھی مجلس اتحاد المسلمین کی دعوت پر اس کے کیمپس میں منعقد ہوا، اور اس تحریک میں بھی مجلس تعمیر ملت بھی، جماعت اسلامی بھی، جمعیت علماء تلنگانہ بھی، جماعت مہدویہ بھی اور جماعت شیعہ بھی، ہمارے تمام بھائی اس میں ہم سب لوگ ہاتھوں سے ہاتھ ملا کر اور قدم سے قدم ملا کر اس تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ آپ کی صفوں میں بکھراؤ پیدا کر دے۔ اس نے اس کے لیے اپنے سازشی کارندوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ آپ ہرگز اس سے متاثر نہ ہوں، آپ ہرگز اپنی صفوں میں انتشار پیدا نہیں ہونے دیں، اور ہر قیمت پر اپنے اتحاد کو بھی برقرار رکھیں اور برادران وطن کے ساتھ اپنے بہتر تعلقات کو بھی ہموار رکھیں اور ان کو اس مسئلے کی حقیقت اور سچائی کو سمجھائیں۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے۔